السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت یاد رکھیں کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں ندا کر دی جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا کہ دوران روزہ اگر کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی ہو یا کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکلی ہوں تو ان کا کفارہ ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزوں کی ادائیگی میں جو کوئی کوتاہی کمی رہ گئی تو اللہ پاک اس صدقہ کی برکت سے اس کو معاف فرما دے گا۔ صدقہ فطر میں غریبوں کے لیے خورش کہتے ہیں کھانے کا سامان ہے۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب لوگ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دیا تو پھر دوبارہ عید الفطر پہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر کی ادائیگی ہر شخص پر واجب ہوتی ہے جس نے عید کی فجر پا لی یعنی طلوع صبح صادق پا لی، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے جو مالک نصاب ہوگا۔ مالک نصاب کی تعریف کرتی چلوں، نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جو سونے میں 7.5 تولے سونا، چاندی میں 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر روپیہ ہے تو کم سے کم اتنا جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا تجارتی مالیت ہو یا گھر میں ضروریات زندگی کے علاوہ اتنی قیمت کی اشیاء ہوں تو ان لوگوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور جو مالک نصاب نہیں ادا اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی جو حکمت ارشاد فرمائی کہ یہ روزوں میں ہونے والی کمی کوتاہی کو پورا کرتا ہے، تو اس میں مالک نصاب ہونا شرط نہیں قرار دیا، لہٰذا صدقہ فطر مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ گھر کا اب صدقہ فطر ادا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو جو گھر کا سربراہ ہے، اگر سب گھر والوں کا صدقہ فطر ادا کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر بالغ اولاد ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کر سکتی ہے تو ضرور کرے، ثواب ہوگا۔ نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کا صدقہ فطر دینے سے انکار کر دے اور بیوی صاحب استطاعت بھی ہے تو اپنا صدقہ خود ادا کرے گی۔ اسی طرح مجنون اور پاگل اولاد اگر بالغ بھی ہو تو صدقہ باپ پر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر باپ زندہ نہ ہو تو دادا اپنے پوتوں اور نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بیوہ عورت اگر صاحب نصاب نہیں تو اس پر بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، ہاں اگر کرے گی تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ مصارف صدقہ فطر کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پورا مہینہ بیماری یا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تب بھی اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جہاں پر زکوٰۃ دے سکتی ہیں وہاں پر صدقہ فطر دے سکتی ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں دینا ہو تو پہلے غور کر لیں کہ وہ آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسیاں بھی نہ ہوں، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، سیدوں کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو
دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہیں تو ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے گا؟ تو شرعی روح سے 2 کلو اور 50 گرام آٹا یا آٹے کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جس معیار کا آٹا استعمال کرتی ہیں اس طرح کا آٹا یا پھر اس کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا۔